الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں، واقعتاً پرنور صبح میں، صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ہدایت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، میرا جامہ دان جس میں میں آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی لغزش ہو جائے تو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہیں۔ ناظرین کرام، تمام عرش والوں کو بھی اور فرش والوں کو بھی میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ چمنستان زہرا سلام اللہ علیہ کے انتہائی خوشبودار پھول، بچپن سے ہی امامت کا تاج اپنے سر اقدس پر سجانے والے سلسلہ ائمہ اہل بیت کے نوے امام حضرت امام تقی علیہ السلام، جن کی ولادت ناظرین کرام دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف سے بھرپور جواب بنی۔ جو آئے تو اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کا اللہ پر کامل یقین کی دلیل بن کر آئے، جو آئے تو اپنے والد کی دعاؤں کے سائے میں برکتوں کا منبع بن کر آئے، جو آئے تو کائنات کے سب سے عظیم، سب سے نورانی، سب سے مقدس، سب سے روشن، سب سے بلند مرتبہ، سب سے مکرم، سب سے محترم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے خوشبودار گھرانے یعنی گھرانہ اہل بیت میں تشریف لائے، جنہوں نے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سب سے کم عمر پائی، یعنی 25 سال کی مختصر ترین ظاہری عمر میں کمالات و فضائل اپنے معراج پر تھے کہ علم کی تبلیغ و آبیاری میں آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ناظرین علم و عرفان میں اور سیرت و کردار میں اپنے بابا جان امام علی رضا علیہ السلام کا عکس جمیل تھے۔ حیدری رنگ آپ علیہ السلام کی خطابت میں نمایاں تھا، نصیحت ایسی کہ ایک ایک جملہ اپنے اندر پوری کائنات کو سموئے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام تقی بھی ہیں، جواد بھی ہیں، قانی بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، نجیب بھی ہیں اور ابو جعفر ثانی بھی ہیں۔ ناظرین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند پر تشریف فرما ہونے والے امام پر آزمائشوں کا سلسلہ زندگی کی ابتدا سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام ابھی صرف 5 ہی برس کے تھے کہ آپ کے والد ماجد کو مامون نے زبردستی مدینہ منورہ سے بلوایا تھا، اور 3 برس بعد جب سیدنا امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 8 برس کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کے والد ماجد کو وہیں مسموم انگور کھلا کر شہید کر دیا گیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 25 برس کی عمر تک کا دور ناظرین، آپ نے جن مصائب اور آلام کو جھیل کے سہا یعنی جو برداشت کیا ہے اور جو عمر گزاری ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یعنی سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ پر بے انتہا مصائب ٹوٹے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عظیمت کے راستے کو نہ چھوڑا۔ علمی شان کا یہ عالم تھا کہ بغداد کا سب سے بڑا عالم اور چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم باب مدینۃ العلم کی آل کے علم لدنی کے آگے مکمل طور پر ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کے اخلاق کریمانہ کے عکس جمیل تھے۔ مامون کے داماد ہونے کے باوجود بھی شاہانہ زندگی کو اپنانے کی بجائے فقیری کو اپنائے رکھا، محلات کو ٹھوکر مار کر مدینہ پاک کی نورانی سرزمین کو اپنایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پرہیزگار، زاہد و عابد، شریعت و طریقت کے جامع اور شرافت کے پیکر مجسم تھے۔ آپ علیہ السلام کے ارادے پہاڑ کی طرح مستحکم تھے، اور کیوں نہ ہوتے صاحب
کیونکہ ظاہر خون تو خون حیدری ہے نا، مبارک خون حیدری ہے۔ ناظرین کرام، زیادہ تر نشست مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نانا جان کی نگاہوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کے حلقہ درس میں سینکڑوں افراد شریک ہوا کرتے تھے۔ فقر حیدری کی شان لیے، فقیری و عاجزی و انکساری ایسی کہ کوئی پروٹوکول نہ ہوتا تھا، کوئی درباری نہ ہوتا تھا، کوئی دربان نہ ہوتا تھا۔ عالم یہ ہوتا تھا ناظرین کہ کسی کے لیے روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، جو چاہے مولا کائنات کی آل سے فیض اٹھائے، کوئی تزک و احتشام نہیں، اور کوئی اوقات و ملاقات بھی نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ ملاقات کے لیے آنے والوں میں کوئی تفریق بھی نہ ہوتی تھی کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، بس اس بارگاہ میں آ کے سارے چھوٹے بڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء و فقہا خدمت اقدس میں حاضر رہتے تھے اور فیض حاصل کرتے، اور عوام و خاص آپ سے مشکلات میں رہنمائی لیا کرتے تھے۔ آپ فقراء اور مساکین سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، رات کو یتیموں اور بیواؤں کے گھروں پر باقاعدہ راشن کو پہنچایا کرتے تھے، سائلوں کو ان کی طلب سے زیادہ عطا فرمایا کرتے تھے، اور یہ گھرانہ اہل بیت کا وصف ہے ناظرین۔ آپ ہر ایک سے اس قدر اخلاق سے ملتے کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، آپ کا مرید ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کے لہجے میں شیرینی اور تحریر میں انتہائی پاکیزگی تھی، عفو درگزر، لطف و احسان، صفات حمیدہ اور خصائل حسنہ میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ بہت حسین و جمیل، با اخلاق و با کردار اور مدبر اور منصف مزاج تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے حلم، صبر، فہم و فراست، حکمت و دانائی، علم و ورع، تقوی و طہارت اور خوش خلقی و خوش مزاجی میں اپنے جد اعلیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت پر استقلال کی بدولت اتنی عوامی مقبولیت حاصل کر چکے تھے کہ جس کی وجہ سے اقتدار کے متوالوں کو امام علی رضا علیہ السلام کی طرح ایک بار پھر آپ سے خطرات لاحق ہونا شروع ہو گئے، اور یہی خطرہ تھا کہ سلطنت کسی طور سے، یعنی تختہ جو ہے وہ الٹ نہ جائے۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ آپ کی نگاہوں کے اندر اقتدار ہیش تھا، لیکن اقتدار والے جو ہیں وہ مستقل آپ سے خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ اور وہی بات ہے ناظرین کہ اپنی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی باندھ کر، ہوس کا پتلا بن کر، عباسی خلیفہ معتصم باللہ اپنے باپ دادا کی تقلیدی روش میں ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، پھر کچھ درباری اور خوشامدی بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لہٰذا آپ کو بھی آخر کار شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ آج 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آپ کو بھی امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے وہ نسبی عظمت جس کو پوری کائنات بیان کر رہی، آئیے ذرا اس میں اپنا حصہ ڈالیے، پھر ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کی ولادت پر خاص طور پہ تواریخ ہمیں بتاتی ہیں کہ دشمنان اہل بیت کو باقاعدہ قدرت کی طرف سے ایک جواب بنا، اور پھر آپ علیہ السلام کو خاص طور پر آپ کے والد گرامی، آپ کے بابا جان حضرت علی رضا علیہ السلام کی جو دعا ہے برکت کی، وہ بتائیے کیا تھی، اور پھر وہ جو پیدائش کے وقت ایک جو پھپھو جان کا اور بھتیجے کا جو ایک رشتہ ہے، یعنی خاص طور پہ جو شفقتیں، وہ بتائیے کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدنا امام الائمہ، امام اہل بیت، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں، جو کہ شہزادے ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے۔ اگر آپ اس اعتبار سے سلسلہ نسب کو دیکھ لیجئے تو آپ کے جو دادا ہیں وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں۔ پھر آپ اس سے بلندی پر جاتے ہیں تو ان کے والد محترم حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر ان کے والد محترم حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر ان کے والد محترم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے والد محترم امام حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد محترم حضرت امام مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان میں یا یوں کہہ لیجئے کہ امت کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے، تو میں ان الفاظ کو ذکر کرنا چاہوں گا ابتدا میں۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں یا بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ۔ آپ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کے لیے لکھتے ہیں کہ ہوا احد کبار الامہ،
کہ آپ رضی اللہ عنہ امت کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، اور دوسرا جملہ لکھتے ہیں کہ ہوا من مصابیح الامہ، کہ جو امت کو اللہ نے چراغ عطا فرمائے، جن سے چراغ جلتے چلے گئے، ان میں سے ایک امام محمد تقی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اگر علم المکاشفات میں دیکھیں تو شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ جیسا نام نہیں ملتا۔ آپ نے امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کے لیے جب آپ کا ذکر کیا تو 15 القابات لکھے، 15 القابات لکھے، ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ فرمایا محیط الفضل والکرم، آپ کی ذات وہ ہے جنہوں نے فضل اور کرم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا آپ کی ذات وہ ہے کہ حامل سر الرسول، نبی کریم کے راز کے حامل ہیں۔ اللہ، آپ کی ذات کون ہے؟ تو فرمایا غواص بحر القدم، جو روحانیات کے سمندر میں غوطہ زنی فرمانے والے ہیں۔ اور آپ کی ذات کون ہے؟ تو فرمایا مہندس الارواح والعقود، آپ ارواح و عقود کے انجینئر یعنی ماہر ہیں۔ گویا کہ علم ظاہر اور علم باطن اور نسب کے اعتبار سے ایک ایسا حسین امتزاج نظر آتا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے بچپن کا ذکر کیا، آپ کی ولادت کا ذکر کیا، تو آپ کے جو والد ماجد ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ان کے یہاں اولاد نہ تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حاسدین اہل بیت کے ہر زمانے میں رہے، ایسا ہی ہے۔ تو وہی طعنہ جو کسی زمانے میں بدبختوں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کہا تھا کہ جی آپ کی تو نسل ختم ہونے والی ہے، جس کا جواب اللہ نے فرمایا تھا کہ ان شانئک ھو الابتر۔ تو وہی طعنہ جو ہے یہاں پر دیا گیا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو آپ کا نسب آگے کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرزند عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے پھر آپ نے برکت کی دعا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرزند عطا فرمایا۔ آپ کی جو زوجہ تھیں یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سبیکہ خاتون، جنہیں حضرت امام علی رضا جو ہیں وہ ریحانہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان، یعنی ہماری امت کی جو ماں ہے، جی ہاں، ان کے خاندان سے تھی۔ اور جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کو بلوایا، حضرت حکیمہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اپنی پھپھو کے ہاتھ میں آئے، اور انہوں نے آپ کو نہلایا اور پیار کیا کرتی تھی، اور آپ کے لیے دعائے برکت والد ماجد نے کی۔ پھر اسی طرح 5 برس کی عمر میں آپ حج پر گئے۔ جب آپ حج پر گئے تو امیہ بن علی بیان کرتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کو طواف وغیرہ کرواؤں۔ جب میں نے طواف کے ساتھ چکر لگوا لیے تو آپ نے اچانک مجھے چھڑوایا اور دوڑ پڑے۔ میں آپ کے پیچھے گیا تو آپ حتیم میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب حتیم سے میں آپ کو اٹھانا چاہتا تھا، آپ اٹھتے نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ امام محمد تقی حتیم سے نہیں اٹھ رہے، 5 برس کی عمر ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا قم یا ابنی، اے میرے پیارے بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو دعائے برکت کی تھی اس کا کتنا اثر ہوا کہ 5 برس کی عمر میں آپ عرض کرتے ہیں کیف اقوم یا ابی، اے میرے والد محترم آج میں یہاں سے کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ ودعت الیوم البیت وداعا لا رجوع بعدہ، کہ آج کے دن آپ وہ طواف اور وہ حج کر رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ پھر لوٹ کر یہاں اللہ یعنی آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ 5 برس کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی نگاہ اس منظر کو، ان حالات کو دیکھ رہی ہے، اور آپ وہ جملے کہہ رہے ہیں، اور اسی اثناء میں آپ کے والد محترم کی آنکھوں سے بھی اشک بہہ پڑتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت ابتدا ہے، اور ظاہر ہے یہ میں نے کہا نا کہ ہم تو حصہ ہی ڈال سکتے ہیں صاحب، علامہ صاحب چند القابات مفتی صاحب نے بیان کیے، لیکن جو آپ کے مشہور القابات ہیں میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی گفتگو ہو اور اس کی تشریحات بھی لوگوں کو پتہ چلیں کہ وہ ایک لقب جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا بالکل عکس نظر آتا ہے۔ دوسرا، بچپن میں یہ دیکھیے آپ کے جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کتنا شدید ترین ہے۔ والد گرامی کی شہادت یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور پھر بچپن ہی میں میری اپنے علم کے مطابق واحد امام ہے جن کو اس عمر کے اندر جو ہے امامت کا تاج آپ کے سر کے اوپر سج گیا۔ پھر پھپھو جان کی جو مطلب آپ کے ساتھ خاص محبت تھی، پھپھو جان کی اپنے بھائی کے ساتھ جو محبت تھی، پھر ظاہر ان کی تلاش میں جو سفر انہوں نے کیا ہے، پھر ان کا جو وصال پاک ہے، یہ ساری آزمائشیں جو ہیں ایک ہی وقت میں امام پاک کے اوپر آئیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج ہم
عظیم ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خون کی برکت کو حاصل کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی فیوزات اور برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بلا شبہ قبلہ مفتی صاحب نے ابتدائیہ کے طور پر آپ کا جو تعارف پیش کیا وہ انتہائی خوبصورت اور جامع ہے، اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں اور آپ کے جو شخصی تعارف کے حوالے سے جو تذکرے ہمیں ملتے ہیں ان میں خاص طور پر القابات بالخصوص آپ کی ذات کے ساتھ جمع رہے۔ کچھ القابات کا تذکرہ قبلہ صاحب نے فرمایا، باقی جو بہت زیادہ سیرت نگاروں تقریباً سب ہی نے لکھے اور جن کے ذریعے سے وہ جانے گئے پہچانے زبان زد عام، جی ہاں، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ جواد ہے۔ جواد بھی ہوتا ہے اور جواد بھی ہوتا ہے، جب اس پر تشدید آ جائے تو یہ بہت زیادہ سخاوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو سخاوت ہے کم سنی میں ہی اتنی معروف اور مشہور ہے، صرف مال کی سخاوت نہیں بلکہ علم اور عمل کی سخاوت بھی آپ کی ذات سے نمایاں اور واضح تھی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لقب ہمیں نظر آتا ہے وہ قانع، جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بچپن ہی میں مصائب، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں اور اسیری کے یہ سارے معاملات شروع ہی عمر سے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود قانع ہیں، یعنی قناعت کرنے والے ہیں، جو ایسا بھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ تو اس شکر گزاری کے نتیجہ میں ہی آپ کو جس لقب سے ملقب کیا گیا وہ لقب قانع بنا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ایک اور لقب جڑا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نجیب۔ نجیب جو ہے وہ بزرگ کو کہا جاتا ہے، پاکیزہ ہستی کو کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جب ہم نسب کے اعتبار سے کسی کو نجیب الطرفین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں والد اور والدہ دونوں کی جانب سے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کی خیرات نصیب، یعنی جنہیں حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے انہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو لقب ہے وہ نجیب ہے، یعنی بزرگی اس عمر میں بھی، مختصر سی عمر ہے، سب سے چھوٹے امام یہ سلسلہ عمر کے اعتبار سے جاتے ہیں عمر کے اعتبار سے، لیکن آپ کو نجیب کہنا گویا آپ کے تقوی، آپ کے ورع اور آپ کی پرہیزگاری کی جانب بہت بڑی علامت ہے۔ اور جو لقب آپ کی شہرت کیا سبب بنا وہ ہے تقی۔ اب دیکھیے کہ تقوی، خلوص، اللہ کی بارگاہ کی گریہ وزاری، عبادت، بندگی، اخلاص وہ اس قدر معروف ہے کہ آپ اسی اپنے لقب کے ساتھ معروف ہو گئے۔ اصل نام تو آپ کا محمد تھا، لیکن وہ لقب کے ساتھ وہ محمد ایسا جڑا کہ آج ساری دنیا آپ کو امام محمد تقی کہتی ہے۔ یہاں ایک اور لطیف بات یہ ہے کہ آپ کی جو کنیت ہے وہ آپ کی کنیت ابو جعفر ذکر کی، ابو جعفر ثانی، جی ابو جعفر کنیت، چونکہ یہ ابو جعفر پہلے امام محمد باقر بھی کہلاتے ہیں تو اب پھر انہیں ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اس کنیت کے اعتبار سے بھی آپ ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچپن کی کیفیات ہو اور پھر اس میں پھپھو جان کی محبت کی وہ خوبصورت آمیزش داخل ہو جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ پھپھو جان نے والد بزرگوار کی جدائی، والد بزرگوار کی محبت اور الفت کا جو سایہ آپ سے جدا کیے جانے کی مستقل جو کوششیں تھیں، آپ کی پھپھو جان نے اسے کم سے کم تر کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ آپ حضرت امام محمد تقی کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اپنی محبت، الفت کا تعلق قائم رکھا۔ اور یہ جو محبت امام محمد تقی سے ہے یہ اسی سبب سے ہے کہ امام علی رضا سے وہ بہت زیادہ مانوس تھی۔ جی ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ جب امام علی رضا کو یعنی امام محمد تقی کے والد بزرگوار کو زبردستی مدینہ المنورہ سے خراساں کی جانب لے کر گئے تو پورا اہل بیت اطہار میں ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا کہ نہ جانے ہمارے بزرگ کے ساتھ کیا کیفیت ہو، کیا معاملہ ہو، اسیری میں کیسی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو یہ بہن جو مدینہ المنورہ میں ہے لیکن آپ وہاں سکون سے نہ بیٹھ سکیں، آپ اپنے بھائی کی تلاش میں وہاں سے نکل پڑیں۔ اور ایک خاتون اہل بیت اطہار کے مبارک گھر کی خاتون اپنے بھائی جو معمولی بھائی نہیں جسے دنیا علی رضا کہتی ہے اس کی تلاش میں آپ مدینہ المنورہ سے خراساں کی جانب سفر کے لیے روانہ ہوئی ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ آپ اسی سفر ہی میں ہیں اور جب مقام ساوا پر پہنچی ہیں تو اس وقت آپ انتہائی علیل ہو گئیں۔ اور جو قم کا مقام ذکر کیا جاتا ہے کہ جہاں آپ کو رکھا گیا تھا اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ہی نے پوچھا، آپ کی بہن نے پوچھا کہ وہ اب کتنا دور ہے تو بتایا گیا کہ زیادہ دور نہیں، 10 سے 12 فرسخ کے فاصلے پر۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں اس سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اور بعض تذکرہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی
لیکن وہ ملاقات بھی مختصر رہی، چونکہ آگے اسیری کا معاملہ، دشمنوں کے مصائب، تکالیف، کیسے بہن اور بھائی کو باہمی ایک دوسرے سے جو ہے نا ملنے کی اجازت دی جا سکتی تھی. بس یوں سمجھیے کہ نظروں میں ہی ایک دوسرے کے زیارت اور جلوے ہوئے، اور پھر اس کے بعد امام علی رضا کی جو بہن ہیں اور جو امام محمد تقی کی پھپھو جان ہوئی، ان کا وصال ہو گیا. اور یہ سلسلہ اور یہ تعلق اسی طرح سے جاری و ساری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام محمد تقی کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی عمر مبارک صرف 4 سال سے 5 سال کے درمیان تھی کہ جب امام علی رضا حالات جو سیاسی چل رہے تھے اس کی بنیاد پر یہ جان گئے تھے کہ میرا اب زیادہ وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کوشش یہ کی جائے کہ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیا جائے، تیار کر دیا جائے. اور آپ نے اسی عمر میں، اتنی مختصر سی عمر میں، جس عمر میں آج کل تو عام طور پہ بچے صحیح طرح سے چل بھی نہ پائیں، امام علی رضا اپنے شہزادے امام محمد تقی کو اپنی جانشینی عطا کر. اور جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی اور والد بزرگوار کا وصال ہو رہا ہے تو دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ جو امام جعفر صادق کے علم کا تسلسل مستقل آگے چلتے ہوئے امام علی رضا تک پہنچا ہے، اب یہ چھوٹا سا، یہ کم عمر کا جو ہستی ہے، یہ ہستی اس علم کو شاید اپنی جو ہے نا یوں سمجھے کہ باہوں میں اور اپنی آغوش میں جو محفوظ نہ رکھ سکیں. لیکن آپ دیکھیے کہ امام محمد تقی کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ آپ کی عمر 15 سال، 16 سال اور 17 سال ہے، مدینۃ المنورہ ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، اور مسجد نبوی کی صحن میں حدیث رسول پڑھانے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا خون امام محمد تقی ہے. زوال کا وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو، پھر اس کے بعد مجلسیں سج جائیں، بڑے بڑے ائمہ محدثین اور مفسرین آ کر جس سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اس کا نام تو امام محمد تقی ہے، لیکن اس میں کنیت کے اعتبار سے ابو جعفر ثانی کہلانے والے امام باقر کا تقوی بھی نظر آتا ہے، اور اس میں امام جعفر صادق کے علم کی وہ خوبصورت کرنیں بھی پھوٹتی ہوئی نظر. کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیا خوبصورت گفتگو. اور وہی بات ہے، ظاہر ہے جہاں علم لدنی جو ہے وہ گھول گھول کے پلایا جاتا ہو، وہاں پھر ظاہر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ظاہری لوگ جو ہیں ان کو کیا معلوم صاحب کہ علم کہاں سے منتقل ہو رہا ہے. جب علم کی بات چلی پڑی ہے تو آئیے ذرا سے یہ بتلائیے. ایک تو یہ کہ اس عمر کے اندر جہاں روایتیں بتاتی ہیں کہ 4-5 برس کی عمر میں جو ہے وہ امامت کی ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں کے اوپر آئی، اور یہ تاریخ میں واحد مثال ہمیں ائمہ اہل کرام، ائمہ اہل بیت میں خاص طور پہ جو ہے ملتی ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے 8 برس کی کم و بیش عمر میں جو ہے شہادت کی خبر بھی آپ کے والد گرامی کی آ جانا، پھپھو کا بھی نہ ہونا. اب تنہا، ویسے بظاہر تنہا ہے لیکن اب تنہا نہیں ہے، سامنے تو نانا جان موجود ہے نا، نانا جان کی زمین پہ موجود ہیں. تو اب جو تدبر اور علمی فراست کی بات ہے ذرا وہ ہونی چاہیے. اور پھر وہ بتائیے کہ 12 برس کا عرصہ ہے، اور جب آپ کو ظاہر ہے مامون بلا لیتا ہے تو آپ ایک جگہ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا آپ بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مامون کا گزر وہاں سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیا واقعہ تھا کہ جس نے مامون کو جو ہے فرط حیرت کے اندر مبتلا کر دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام تقی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ واقعتاً باب مدینۃ العلم کے نسل میں شامل ہیں. اور یہ علم جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک بھی اس میں نظر آتی ہے، اور ابو جعفر اول کی بھی اس میں جھلک نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا یہ علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اتقوا فراست المؤمن کی تشریح بھی ہے. وہاں پہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ نے اپنے انداز سے یہ دیکھ کر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے جب مومن دیکھتا ہے تو وہ کس انداز سے دیکھتا ہے اور کس انداز سے سامنے والے کو حیرت میں مبتلا کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہزادے اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے آپ کی علمی وراثت کے بارے میں یہ کہا کہ اب یہ مسند خالی ہو گئی، تو آپ کی پیدائش اس وقت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے تنقید کی اس کے لیے جواب تھی کہ اب یہ جو نسل ہے یہ خالی نہیں رہے گی بلکہ اس کو آگے لے کر چلنے والے امام تقی ہیں. تو یہاں پر لوگوں نے جب یہ تنقید کی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند خالی ہوگی تو آپ کے علم نے ان کو جواب دیا کہ یہ مسند خالی نہیں رہے گی، ابھی امام تقی موجود ہیں جو اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں. کیا اچھی بات کی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ آئے تو ابھی بظاہر آپ کی عمر بہت کم ہے
لیکن مامون کے دربار میں موجود جو بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین ہیں، ان سے آپ کلام کرتے ہیں اور ان پر حاوی آ جاتے ہیں اور یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے پاس علم ہے، جس علم کی وراثت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کا بھی ہم ہی ضامن ہیں اور ہم ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے، ابھی ہمارے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہے۔ پھر یہی آپ دیکھیں کہ فراست مومن کا جیسے میں نے ذکر کیا تو 12 برس کی عمر میں بغداد میں جب آپ کو بلایا گیا تھا، 9 برس کی عمر میں بلایا، اور پھر 12 برس کی عمر کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ کسی مقام پر کھیل رہے تھے بغداد میں، اور کچھ اور وہاں پہ بھی بچے موجود تھے، تو اتنے میں مامون کی جو ہے وہ سواری وہاں پر آئی، تو بادشاہ تھا، بادشاہ وقت تھا، تو دوسرے لڑکے جو ہے وہ اس کے روب و دبدبے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے وہاں سے، آپ وہیں پر کھڑے رہے۔ ٹھیک۔ تو مامون جب آیا تو اس نے کہا کہ دوسرے بچے تو بھاگ گئے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو آپ نے سامنے سے جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے کی وجہ سے تمہارا راستہ رک نہیں رہا تھا، اگر میں سائیڈ میں ہٹ جاتا تو کوئی کشادگی نہیں ملتی تھی، اور میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا کہ تم سے ڈر کے بھاگوں۔ یعنی یہ 12 برس کی عمر ہے اور سامنے بادشاہ وقت موجود ہے، سامنے بادشاہ وقت اور اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے، اپنے لشکر کے ساتھ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو میں بھاگ جاؤں۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس سے مامون بڑا متاثر ہوا۔ بہرحال وہ آگے گیا، اور آگے جانے کے بعد اس نے جب شہر سے باہر نکلا آبادی سے، تو اس نے باز کو جو ہے وہ چکور پر چھوڑا، لیکن وہ باز جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہوا، اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے منہ میں چھوٹی سی مچھلی تھی۔ مامون یہ بھی حیرت میں مبتلا ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال پھر وہ اس شکار سے جب واپس آیا تو واپس آنے کے بعد اس نے مچھلی وہ ہاتھ میں دبا لی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ امام تقی سے اسی مقام پر ملاقات ہوئی، بچے واپس ویسے ہی بھاگے، آپ ویسے ہی کھڑے رہے وہاں پر، اور آنے کے بعد جو ہے وہ مامون نے اپنے ہاتھ میں وہ مچھلی چھپا کر کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب یہاں 1 منٹ رکیں، سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے بعضوں نے کنکریاں ہاتھ میں چھپائی تھیں، کہا تھا بتائیں یہ ہاتھ میں کیا ہے، ابو جہل نے کہا تھا نا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ مامون یہ سرکار علیہ السلام کی نسل میں آنے والے اس امام سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہاں سرکار نے فرمایا تھا مطلب وہ گواہی دیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ یہاں پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے سمندر کے اندر مچھلیوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور بادشاہان وقت ہم سے آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ ان اپنے باز سے مچھلیوں کا شکار کروا کے اہل بیت اطہار سے پوچھتے ہیں، ان کے علم کا امتحان لیتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے۔ تو جب مامون نے یہ دیکھا تو وہ انتہائی متاثر ہوا، اور پھر اس نے آپ کو اپنی جو دامادی ہے اس کے لیے پیشکش کی، اور بہرحال پھر آگے اس کا سلسلہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دامادی کی بات ظاہر ہے، کی بات ہے کہ آپ نے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھ کر بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں اس وقت کیا۔ اور جو مومنوں کے سر کے تاج ہوں وہ کس نور سے دیکھتے ہوں گے، ان کا تو پھر عالم کیا ہی کہنا جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، اور یقیناً بہت خوشیوں کا موقع ہے، لیکن وہی بات ہے پوری شخصیت آپ کے سامنے ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر بہت ضروری ہے ہمیں پتہ چلے صاحب کہ رخصت کا راستہ ان ہستیوں نے، جبکہ ان کو رخصت کے کئی راستے دکھائے گئے تھے۔ دیکھیں نا، دامادی قبول کر لی، دامادی قبول کرنے کے بعد چاہتے تو کن محلات میں رہتے، لیکن آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے کہ انہوں نے کیا اختیار کیا۔ بتاتے آپ کو یوں ہے صاحب کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اب رخصت کے راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب امت پہ بہت ہی کڑا وقت آ چکا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں ایک زبردست مباحثہ، ایک زبردست ڈیبیٹ ہے اس وقت کے چیف جسٹس یعنی بغداد کے چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے درمیان، لیکن کیسے ڈھیر ہوا تھا یحییٰ بن اقسم آپ کو بتلائیں گے۔ درود پاک۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سلسلہ الذہاب، سلسلہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں 9ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نور نظر، ان کے جگر گوشے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے کسٹوڈین جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور آئیے آپ کو بتلاتے ہیں صاحب کہ یہ جو بارگاہیں ہیں نا ناظرین، ان بارگاہوں کے اندر عقل کے اٹکل پچوؤں کو نہیں لڑایا جاتا، بلکہ وہاں پر عقل کو جو ہے مکمل طور پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے صاحب، اور معاملہ کیا ذرا آپ کو بتلاتے ہیں کہ رہی بتائیے باقاعدہ انتظام پورا ایک کیا گیا، اور جو درباری تھے وہ مامون کو یہی کہتے رہے کہ جی مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علم کا وہ معیار نہیں ہے،
تو جب وہ مباحثہ وہ ڈیبیٹ باقاعدہ ارینج ہوئی ہے تو بغداد کے سب سے بڑے عالم چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم کو جب بلوایا گیا ہے تو 900 کے قریب تو تاریخ بتاتی ہے کہ کرسیاں لگیں اور ایک جم غفیر تھا. تو کیسے آپ علیہ السلام نے اس کو ڈھیر کیا, ذرا بتائیے واقعہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, انسان کے باطن میں اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں, ایک ہے اس کی عقل اور ایک ہے اس کا قلب. عقل کو اللہ نے اپنے علم کا مرکز بنایا ہے اور قلب کو اللہ نے اپنے عشق کا مرکز بنایا ہے. واہ کیا اچھی بات. ہم کہتے ہیں سوز عشق اور کیف علم. اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو اللہ نے سوز عشق میں بھی کمال عطا فرمایا اور کیف علم میں بھی کمال عطا فرمایا. سبحان اللہ, کیا اچھا. کیونکہ آپ کا سوال ہے کیف علم کے اعتبار سے کہ علم آپ کو کیسا دیا گیا. میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ العلم فی الصدور لا فی السطور, کہ علم سینوں میں ہے, سطروں میں نہیں. اور اصل علم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے منتقل ہوا, اور وہ انتقال خاص طور پر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم میں زماناً فزماناً چلا تھا. کیا اچھی بات ہے. مامون کے دربار میں جو چیف جسٹس تھا اس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم, اور سب سے بڑے مرتبے پر فائز تھا. اور حاسدین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہے, لا علم ہے, تم اسے اپنے قریب کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی واقعے کا ذکر ہوا کہ میں نے اسے جانا ہے, جیسا علم اس کے پاس ہے ویسا تمہارے پاس بھی نہیں. جیسا علم ان کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, اگر تمہارے کو اعتراض ہے تو سوال کر لو. اب اس نے یحییٰ بن اقسم کو بلوایا جو کہ قاضی القضات تھا. وہ آیا اور اس نے اپنے خیال میں بڑا مشکل سوال کیا. ہمارے یہاں فقہی مسائل کے اندر کفارات کے جو مسائل ہیں یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صورتیں بہت ساری بڑھتی ہیں اور مختلف اعتبارات سے. تو اس نے شکار کے حوالے سے کفارہ پوچھا کہ اگر حالت احرام میں شکار کیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اب جب باہر علم کلام فرماتے ہیں, میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اصل جو قوت ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے اور اسی سے باطن کو تقویت ملتی ہے. تو آپ نے کمال متانت سے فرمایا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ سوال ادھورا ہے. پہلے تو اپنا سوال مکمل کیجیے. اب قاضی جس دربار کے اندر 900 کرسیاں لگائی گئیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اور وہ عوام الناس نہیں تھے بلکہ خواص تھے اور اہل علم تھے اور ارباب نظر و فکر تھے. اور خواص میں بھی وہ خاص جو کہ یحییٰ بن اقسم. جی ہاں, تو ان کی موجودگی کے اندر یہ کہنا کہ سوال ناقص ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جو علم کا پہاڑ ہو. واہ واہ واہ, آپ نے کیا بات. سوال مکمل. تو اس نے بھائی جو باب مدینۃ العلم کا لاڈلا ہو. تو یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے. تو ایک روایت, مطلب اس کی 2 روایات ملتی ہیں کہ آپ نے اس کی 15 جہتیں بیان فرمائی اس سوال کی, اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کی 22 جہتیں بیان فرمائی. اس نے کہا کہ آپ مکمل کیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ جو احرام باندھا تھا وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ جو شکار کیا گیا وہ حل میں کیا گیا, حرم میں کیا گیا یا حدود حرم سے باہر کیا گیا؟ جو شکار کیا گیا وہ پرندے کا کیا گیا یا جانور کا کیا گیا؟ جو شکار کیا جس نے پہلی بار کیا یا بار بار کرتا رہتا ہے, کر لیا تو نادم تھا یا غیر نادم تھا, معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا, آزاد تھا یا غلام تھا, بالغ تھا یا نابالغ تھا, پورے ایک سوال کی فہرست بنا دی. اب اس کے بعد مامون نے کہا کہ دیکھو جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے یہ ان کے علم کا عالم ہے. اس کے بعد آپ ہی سے عرض کیا کہ آپ ان کے جوابات خود ارشاد فرما دیجئے. پھر آپ نے چونکہ اہل بیت ہیں کرم کے, تو اس کے بعد آپ نے جوابات عطا فرمائے کہ اگر وہ آزاد تھا تو اسی پر کفارہ ہوگا, غلام تھا تو غلام چونکہ مالک کی ملکیت ہوتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اس پر ہوگا, نابالغ کا یہ حکم ہے, بالغ کا یہ حکم ہے. اس صورت کے اندر بکری کا کفارہ ہوگا, اس صورت کے اندر 2 بکریوں کا کفارہ ہوگا, اس صورت میں دمبے کا کفارہ اس عمر کا ہوگا. تمام قسموں کو بیان کر دیا. پھر اس کے بعد مامون نے کہا کہ اب آپ ان سے سوال کریں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جو رات میں ایک مرد پر حرام تھی, دن چڑھا تو حلال ہو گئی, ظہر میں پھر حرام ہو گئی, عصر میں پھر حلال ہو گئی, مغرب میں پھر حرام ہو گئی, عشاء میں پھر حلال ہو گئی, رات میں پھر حرام ہو گئی اور دن چڑھتے ہی پھر حلال ہو گئی. اب سب انگشت بدندہ ہیں کہ ایک عورت ایک مرد پر بیک وقت 4 بار حلال اور 4 بار حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ عقل مطلب حیران ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ آپ باہر العلوم ہیں تو پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اس کا جواب عرض کیا گیا کہ آپ ہی بتا دیجئے. تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ ایک عورت کسی کی کنیز تھی
تو جس کی کنیز نہیں ہے اس کے لیے حرام تھی. پھر اس نے اس کنیز کو خرید لیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی. پھر اسے آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی. پھر اس سے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی. پھر صیغہ زہار کے ساتھ اسے اپنی والدہ کے ساتھ تشبیہ دے دی تو اس کی وجہ سے حرمت پیدا ہوتی ہے تو حرمت زہار پیدا ہو گئی. پھر اس حرمت زہار کا کفارہ ادا کر دیا تو پھر حلال ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے عقد نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی. پھر اس کو طلاق رجعی دے دی تو پھر حرام ہو گئی. پھر اس طلاق رجعی سے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی. تو ایک ہی عورت جو ہے وہ 4 بار حلال بھی ہو گئی اور 4 بار حرام بھی ہو گئی. یہ تھا آپ علیہ السلام کا وہ علم جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا. اور اس زمانے کے بڑے بڑے صاحبان علم انگشت بدندہ تھے کہ اہل بیت اطہار کا ایک چھوٹی عمر کا فرزند ہے. اس جیسا علم اس زمانے میں روئے زمین میں کسی اور کے پاس نہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ تقریباً کوئی تاریخ کے اعتبار سے if I am not wrong 15-16 برس عمر بنتی ہے. اور یہ ایگزیکٹلی وہ موقع ہے کہ جب مامون نے اپنی سوچ کو جو ہے اس پہ مہر ثبت کی کہ جو میں نے فیصلہ دامادی کا کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بہرحال اس دامادی کے پیچھے اس کی کیا اور مقاصد تھے ابھی وہ اس کی ایک تفاصیل ہے. لیکن میں چاہتا ہوں خاص طور پہ ہم ان باتوں سے نکل کے اگر ایگزیکٹلی اس بات پہ آ جائیں کہ جہاں دامادی قبول کرنے کے باوجود بھی شاہی محلات سے آپ نے دوری رکھی, پروٹوکول سے دوری رکھی, آپ نے عیش و عشرت سے دوری رکھی, اور زہد و تقوی جو کہ اصل بینر ہے اہل بیت اطہار کا اسی کے سائے تلے آپ کھڑے رہے. دوسرا آپ کی ازواج و اولاد کے بارے میں بھی بتائیے. جی دیکھیے حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے علمی جو دھاک ہے اس کو جس طرح سے قائم رکھا وہ ان واقعات سے جو قبلہ مفتی شاہد صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے اس سے آشکار ہو جاتی. وہ معترضین جو کم عمر ہونے کی وجہ سے آپ کے علم پر اعتراض کرتے تھے کہ انہیں ابھی مزید علم کے حصول کی حاجت ہے, تربیت کی ان کو ضرورت ہے, اتنا جلدی آپ داماد بنانے کا یہ فیصلہ نہ لیں. تو جب یہ سارے قسم کے مکالمات ہوئے ہیں اور اس میں سارے کے سارے ہی انگشت بدندہ نظر آتے ہیں تو اس موقع پر پھر خود مامون نے انہی سے معترضین سے دریافت کیا, سوال کیا تھا کہ اب بتاؤ اس کے پائے کا اس کے پلے کا کوئی اور ہے. تو انہوں نے پھر یہ بات ذکر کی کہ ہم مان گئے کہ یہ توفیق الہی سے ہی ممکن ہے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے علاوہ کسی اور شے سے یہ شے ممکن ہی نہیں. اور اہل بیت اطہار ہوں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کا تعلق ہو تو فضل, کمال, رحمت ویسے ہی ان کی جانب زیادہ متوجہ ہوتی ہے. سیدنا امام محمد تقی کو داماد بنانے کا فیصلہ ہوا. آپ کی شادی خلیفہ مامون کی جو بیٹی ام الفضل ہے اس کے ساتھ ہوا. بہت ساری وجوہات اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. مسلمانوں کی جو سمجھیے کہ جو اتحاد کی قوت تھی اسے اپنے زیر کرنے کے لیے اور اپنے ہاتھ میں لینا بھی ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. اور اصل بات یہ جو میگنیٹزم اہل بیت اطہار کی محبت اور عشق ہے اسی کو استعمال کرنا, کشش اپنے خاندان کی جانب منتقل کرنے کی ایک سعی تھی. 1 سال تک آپ اس دربار میں رہے, عزت, احترام, عظمت کے ساتھ آپ نے وہ 1 سال کا عرصہ گزارا. لیکن آپ دیکھیے کہ اہل بیت ہیں, امام محمد تقی ہیں, امامت کا مرتبہ انہیں مل چکا ہے. اس دربار میں رہ کر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پا سکتی تھیں کہ جو ایک امام اور ایک ہادی کے طور پر ادا کرنی تھی لوگوں کے رشد و ہدایت کی. اس وجہ سے وہ 1 سال کا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد آپ نے اپنی زوجہ کو وہاں سے لیا اور آپ مدینہ المنورہ تشریف لے, یعنی پلٹ کے نانا جان کی بات, پلٹ کے نانا جان کی طرف لے آئے. اور پھر یہ وہی عمر ہے کہ جب آپ مدینہ المنورہ آئے تو ویسے ہی مدینہ المنورہ کے در و دیوار اس شہزادے کی منتظر تھے. جب مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لائے تو وہاں رونقیں ہی مختلف ہو. اب وہاں علم و فضل کی خیرات بٹنے لگی ہے, اور جہاں علم تقسیم کیا جا رہا ہے وہیں تقوی تقسیم کیا جا رہا ہے, وہیں جو ہے نا پارسائی تقسیم کی جا رہی ہے, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا چلا جا رہا ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو ام الفضل خلیفہ مامون کی بیوی تھی اس سے آپ کی کوئی اولاد نہ ہو, تو آپ نے دوسرا نکاح فرمایا. ٹھیک ہے. جو دوسرا نکاح تھا وہ حضور کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان کی ایک خاتون جنابہ سیمانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. اچھا, ایک روایت میں یہ ملتا ہے ہمیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. ان سے آپ نے نکاح فرمایا, اور وہ نکاح ایسا بابرکت ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے امام محمد تقی کو امام نقی عطا فرمایا. اور پھر آپ کے اس شہزادے کی ولادت ہے, اور اس شہزادے کی ولادت کے بعد آپ نے اپنا جو محبت و الفت اور اپنے علم و عمل کی جو خاص جانشینی تھی وہ اپنے شہزادے کو منتقل فرما رہے. سبحان اللہ. بعض حضرات نے کہا کہ آپ نے
جو ہے نا بہت زیادہ متعدد نکاح فرمائے، لیکن اس میں معروف یہ 2 نکاح ہیں. ایک اور اولاد پاک آپ جی ہاں اس پر اتفاق ہے. ام الفضل ایک نکاح اور دوسرا جنابہ سیمانہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا. ان دونوں سے آپ کا نکاح ثابت اور بہت زیادہ معروف ہے. لیکن جتنی آپ کی اولاد امجاد ہے وہ ساری کی ساری جنابہ سیمانہ سے. اچھا، اور اس میں بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ 2 شہزادے اور 2 شہزادیاں، جن میں ایک حضرت امام علی نقی بن امام محمد تقی علیہ السلام، اور پھر دوسرے شہزادے حضرت موسیٰ بن امام محمد تقی علیہ السلام. 2 شہزادیاں ہیں جن میں سے ایک جنابہ فاطمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام اور دوسرا جناب امامہ بنت امام محمد تقی سلام اللہ علیہما. یہ دونوں ہستیاں جو شہزادیوں کے طور پر آپ کی مبارک پہچان بنی، اور 2 شہزادے جو امام علی نقی جو پھر آگے امامت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے، اور آپ کے بھائی حضرت موسیٰ بن امام محمد تقی آپ کی اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں. اچھا، اب ذرا آخر میں آ کے چونکہ ظاہر ہے اس وقت سننے والے آپ کو سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں خاص طور پہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہرت میں ایک حصہ جو ہے ان کے ان ارشادات کا بھی ہے، ان مواعظ کا بھی ہے، ان خطبات کا بھی ہے، جس کے اندر فقر حیدری بھی چھلکتا ہوا نظر آتا ہے گفتگو میں. رنگ حیدری مطلب جو ہے مکمل طور پہ نمایاں نظر آتا ہے، اور یوں کہیے کہ اپنا مواعظ حیدری جو ہیں اس کے اندر خاص طور پہ ان کا عکس نظر آتا ہے. تو اس پہ ذرا سے گفتگو کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ آپ کی جو ارشادات ہیں وہ آج بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے عیوب جو ہیں کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو ارشادات بیان فرمائے، آپ کے جو مواعظ ہیں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا گویا کہ خلاصہ ہیں. واہ. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں یہ اس کی بھی گویا کہ سمجھ لیں کہ ایک سلسلہ ہے، اس کڑی کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے. درست. آپ کا پہلا فرمان یہ ہے کہ خداوند عالم جسے جو نعمت دیتا ہے وہ با ارادہ دوام دیتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے دیتا ہے. لیکن یہ نعمت اس وقت اس سے زائل ہو جاتی ہے کہ جب وہ لوگوں کا حصہ اس میں سے منقطع کر دیتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتیں دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے، آپ ہی سبب بنتے ہیں جس سے وہ سلب ہو جاتی ہے. اب اس میں کوئی بھی نعمت ہو، چاہے آپ کا علم ہو، چاہے آپ کی صحت ہو، چاہے آپ کا مال ہو، ہر نعمت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ اس نعمت کے دوام کا ایک سمجھ لیں سبب ہے. یعنی اس نعمت کو آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے اپنا اس کی جو حق ہے وہ ادا کرنا شروع کریں. حق ادا کر دیں. مال ہے تو اس کی زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، علم ہے تو دوسروں تک پہنچایا جائے. دوسرا آپ نے جو زبردست بات بیان فرمائی، جو آج کے دور کے حساب سے ہمیں صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں. انفرادی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو عزت نفس مجروح ہوگی، مجروح ہوتی ہے. فاقے میں انسان زندگی گزار لے، لوگوں کے سامنے عزت بن جائے گی، وقار بنے گا. لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ پھیلائیں گے اس وقار کے اندر کمی آ جاتی ہے. یہ انفرادی طور پر بھی دیکھ لیں، اور اس وقت ہم اگر موجودہ صورتحال کو اجتماعی طور پہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو قومی طور پر ہمیں اس کا نقصان پہنچا. بالکل، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمارا وقار مجروح ہوا، ہمارا پاکستان کا وقار مجروح ہو گیا ہاتھ پھیلا پھیلا کے. یہ ہمارے لیے موجودہ دور کے اعتبار سے بھی بہت اچھا جملہ، بہت اچھا جملہ. پھر آگے یہ فرمایا کہ تم ظاہر میں خدا کے دوست اور باطن میں خدا کے دشمن نہ بنو. یعنی مراد یہ ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، ظاہری طور پر ہم اسلام کی کچھ ارکان پر عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو دائمی عمل ہے، ہمارا جو باطن ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اکثر خلاف نظر آتا ہے. یعنی یہ بالکل باطنی مرض کی طرف آپ نے مکمل طور پر اشارہ کیا. لوگوں کے خوف سے جو ہے نمازی حاجی جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. کہ دنیا کا خوف ہے، دنیا کے سامنے نیک بھی بنیں گے، لیکن باطن میں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہر اور باطن اپنا ایک جیسے رکھنا، سنک ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. کیا اچھی بات ہے. دوسرا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ غلط آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کی مثال جو ہے وہ شمشیر برہانہ کی طرح ہے. کیونکہ اگر وہ جب نیام سے باہر ہوتی ہے تو چمک تو رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ نقصان ضرور پہنچے. کسی نے کہا نا کہ تم اپنے دوست بتاؤ، میں تمہیں اپنا کردار بتاؤں گا. ایسے ہی دوست بیسیکلی انٹروڈکشن ہوتے ہیں. یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا کہ الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو پہلے یہ دیکھ لو کہ تم اپنا دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے.
جیسا وہ دوست ہوگا ویسا انسان کی کیا اچھی بات ہے، صحبت اور کردار. وہ ہے نا کبوتر بکبوتر باز بباز. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا، آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت گفتگو امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہی. بس آپ اس ہدایت کو امام قبول فرما لیں اور اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو اپنا صدقہ عطا فرما دیں تو پھر جینے کو اور کیا چاہیے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. علم و حکمت کا حصول آپ کو بتلاتے ہیں کیسے ہو کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک البائس 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یعنی اس کے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کے قلب جو ہے وہ علم و حکمت سے منور ہو جائے گا. سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں. توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں. پہلی بات دل میں احساس ندامت، دوسری بات زبان سے استغفار، تیسری بات گناہ سے تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا، چوتھی بات. یعنی یہ چاروں باتیں اگر ہو جائیں انشاءاللہ تو یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ جناب ہاں محمد گوہر رانا سہروردی صاحب تشریف فرمائے. آپ خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے روزنامہ 92 نیوز میں. آج مضمون ضرور پڑھیے گا سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام ان کا محمد، لقب ہے تقی، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. نام کا محمد، لقب ہے تقی، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. وہ ہے جواد، وہ ہے سخی بن سخی، ان کے حسن سخاوت کی کیا بات ہے. وہ ہے جواد، وہ ہے سخی بن سخی، ان کے حسن سخاوت کی کیا بات ہے. گلشن گلشن پر تن کے گلے تر ہیں وہ، مرتضیٰ کا حسین نوری گوہر ہیں وہ. حق تعالیٰ سے ان کو عطا جو ہوئی، پیارے آقا کی نسبت کی کیا بات ہے. حق تعالیٰ سے ان کو عطا جو ہوئی، پیارے آقا کی نسبت کی کیا بات ہے. زہد و تقویٰ پیاری آلاپ ہیں. زہد و تقویٰ میں بھی بے مثال آپ ہیں. شاہ کونین کی پیاری آلاپ ہیں. ان کے نور بصیرت کی کیا بات ہے، ان کے شرف سعادت کی کیا بات
ساجد ان کی کرے شان کیسے بیان، بھیجتا جن پہ رحمت ہے رب جہاں، ساجد ان کی ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، ان کی ہر ایک فضیلت کی کیا بات ہے، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، ان کی ہر ایک فضیلت کی کیا بات ہے، وہ ہیں جواد، وہ ہیں سخی بن سخی